جس دل میں قبر حسین ہے نا، وہ تصور میں کربلا چلا جائے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں، آنسو خود بہنے لگتے ہیں۔ میں آج اس شہزادے کا تذکرہ ہے جس کے بارے میں اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ ہندوستان کی ایک ہندو جج عورت نے ججمنٹ لکھا تھا کہ میں ان لوگوں کو کیا لکھوں جنہوں نے ایسے بچے کو تیر مارا جسے یہ معلوم نہیں تھا کہ تیر کھا کے ہنستے ہیں یا روتے ہیں۔ اتنا ہی کافی ہے۔ مولا آپ کو سوائے غم حسین کی کسی غم میں نہ رلائے۔ ہندوستان کی لیڈی جج نے ججمنٹ لکھا تھا کہ میں ان لوگوں کو کیا لکھوں جنہوں نے ایسے بچے کے گلے پہ تیر مارا جسے یہ معلوم نہیں تھا کہ تیر کھا کے روتے ہیں یا مسکراتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزیزان گرامی، علامہ شیخ الجامع عبدالعباس نجفی علی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے جب کوئی حاجت ہو نا تمہاری اور پوری نہ ہو رہی ہو تو اس شہزادے کا واسطہ دے کر مانگا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام سجاد قید سے چھوٹ کر آئے تھے نا، آپ کو معلوم ہے نا کہ پانی آتا تھا تو روتے تھے، کھانا سامنے آتا تھا تو روتے تھے، جب کوئی کربلا کا ذکر کرتا تھا تو روتے تھے، جب بازار میں کٹا ہوا گوشت دیکھتے تھے تو روتے تھے، جب کسی عورت کو بے چادر دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ جب منہال کوفی آیا ہے ملنے کے لیے میرے مولا سے، منہال کوفی آیا ہے میرے مولا سے ملنے کے لیے، میری طرف متوجہ رہی ہے، آیا امام کے پاس، تعزیت کی، جب جانے لگا نا، دیکھیں زیارت تو بعد میں آئے گی جب میں پڑھ چکوں گا، ابھی اس طرف نہ دیکھیں، ہاں بہت ٹائم ہے۔ کہا کرتے تھے حضرت مختار کی حکومت قائم ہو چکی تھی، منہال کوفی جب واپس جانے لگا نا اجازت لے کے تو 10 بستہ عرض گزار ہوا، مولا میرے لائق کوئی حکم ہے، کوئی کام ہے؟ امام نے فرمایا کوئی کام نہیں، بجا کے مختار کو ہمارا سلام کہنا مختار جتنی جلدی ہو سکے حرملہ کو قتل کر دے، علی اصغر کی شہادت نے ہمارے جسم میں وہ تیر بے بس کیا ہے جو ہمیں سونے نہیں دیتا۔ ہمیں سونے نہیں دیتا۔ عزادارو، جناب سید سجاد کے پاس سے چلا، منہال کوفی گھر نہیں گیا، سیدھا دربار مختار علیہ السلام میں گیا۔ جناب مختار سے سلام دعا کر کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ آتے رہے قاتل، قتل ہوتے رہے۔ ابھی منہال کہتے ہیں مجھے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ آواز آ رہی ہے کہ حرملہ گرفتار ہو کے آ رہا ہے۔ جیسے ہی حرملہ دربار میں آیا میں کرسی سے اتر کر سجدے میں گر گیا۔ مختار نے پوچھا یہ سجدے کا کون سا موقع ہے؟ کہا میں ابھی امام کے پاس سے آ رہا ہوں، امام نے کہا تھا کہ مختار سے کہنا جتنی جلدی ہو سکے حرملہ کو قتل کرے، میں حرملہ کو قتل کر دے۔ کتنی جلدی دعا میرے امام کی قبول ہوئی ہے۔ کہا حرملہ بتا تو نے کیا ظلم کیے، کیا ظلم کیے؟
امیر نہ پوچھتا تو بتاتا کہ میرے ترکش میں 6 تیر تھے، 3 نشانے سے ضائع ہوئے، 3 نشانے پر لگے۔ پہلا تیر اس وقت مارا جب حسین اپنی ابا سے پیشانی پوچھ رہے تھے، امام کا ہاتھ پیشانی سے بے بس ہو گیا۔ دوسرا تیر میں نے اس وقت مارا جب عباس پانی لے کر خیمے میں جا رہے تھے۔ تیسرا تیر میں نے اس وقت مارا جب حسین اصغر کو لے کر آ رہے تھے۔ عزادارو، یہ وہ شہزادہ ہے کہ جب امام نے آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے۔ عزادارو، خیمے سے آواز رونے کی بلند ہوئی۔ اولاد والوں، میری ماں بہنوں، آپ بیٹھے ہیں نا؟ ایک مرتبہ امام خیمے میں گئے، کہا کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا۔ کہا ہلاک تو نہیں ہوا، جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا اصغر نے چولہا چھوڑ دیا۔ لکھا ہے تھا حافظ کفایت حسین علی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے کہ مچھلی کو جب پانی سے نکالا جاتا ہے تو 3 کیفیتیں ہوتی ہیں۔ پہلی کیفیت میں اچھل کے گرتی ہے، جب اس کا دم نکلنے لگتا ہے تو پھر منہ اور پونچھ اٹھا کر زمین پر لگاتی ہے، اور جب تیسرا مرحلہ آتا ہے تو منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ کہ اصغر پہلے مرحلے میں اچھلتے تھے اور خیر دوسرے مرحلے میں کبھی پاؤں اٹھاتے تھے، کبھی سر، اور اب وہ منزل آ گئی تھی جب اصغر منہ کھولتے تھے اور منہ بند کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، امام خیمے میں گئے، کارباب مجھے دو، شاید میں اسے پانی پلانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چادر ڈال کر لے گئے، لائے، کہنے لگے اے فوج اشقیا، تمہاری نگاہوں میں اگر حسین گناہگار ہے تو اس بچے نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، آؤ اپنے ہاتھوں سے 2 گھونٹ پانی پلا دو، اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ لیکن عزادارو، جب کسی نے نہ سنی، امام نے کپڑا ہٹایا، کہا اصغر تم حجت خدا کے پسر ہو، حجت تمام کرو۔ اصغر نے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھرائی۔ اولاد والوں، لشکر منہ پھیر کر رونے لگا، اور میرے ساتھ کہتا ہے اور ملائکتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر، حسین کے کلام کو قطع کر۔ اور مولا نے تیر جوڑا کمان میں، 3 تیر ہاتھ سے چھوٹ گئے، 4تھا تیر اصغر کے گلے میں لگا۔ مختار پوچھتا ہے کیوں چھوٹے تیرے ہاتھ سے تیر؟ کہا امیر، جب میں تیر کمان میں جوڑتا تھا میرے پہلو میں کوئی نقاب پوش بی بی آ کر کہتی تھی نہ مار، میرا اصغر دیکھ اپنے تیر کا وزن، میرا تیر دیکھ، اپنے اصغر کا وزن دیکھ۔ عزیزان گرامی، 4تھا تیر جب لگا، فرمایا کہتا امیر اگر حسین کے ہاتھوں پہ نہ ہوتے اصغر، اتنی دور تک جاتے جتنی دور تک میرا تیر جاتا، تیر سے شعبہ مارا۔ امام نے اصغر کے خون سے چہرے کو رنگین کیا۔ عزادارو، اگر گھر تک روتے ہوئے جانا چاہتے ہو تو یہ 2 جملے سن لو، خدا کی قسم آنسو خشک نہیں ہوں گے۔ عزادارو، امام نے اکبر کا لاشا اٹھایا، عباس علیہ السلام کا لاشا اٹھایا، حبیب کا لاشا اٹھایا، اور محمد کے لاشے اٹھائے، لیکن اصغر کا لاشا کچھ اتنا وزنی تھا کہ امام کے قدم نہیں اٹھ گئے۔ کبھی آگے جاتے، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کہتے جاتے رضن بقضائہی وتسلیما لامرہ، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آخر کار آئے در خیمہ پر۔ عزادارو، آخری جملے، تابوت کی زیارت کیجئے گا، جھولے کی زیارت کیجئے گا۔ ایک جملہ سن لیں، ایک ماں نے جب علی اصغر کو دیکھا، جناب رباب کو بلایا تھا، مولا نے کہا کہ علی اصغر کو لے جا۔ عزادارو، علماء لکھتے ہیں کہ جب جناب رباب کو آواز دی نا کہ اصغر کو لے جاؤ،
تو سکینہ دوڑ کے آئی، پاؤں سے لپٹ گئی، کہا بابا اصغر اتنے پیارے تھے، پانی پلا لائے۔ بابا میں بھی تو پیاسی ہوں، نہیں معلوم اصغر کیسے پانی پی کر آئے۔ جناب رباب نے گود میں لیا، اصغر کا گلا دیکھا، آواز دے کر کہا اے اصغر، اے اصغر، کیا تیری عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے؟ کیا تیری عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ عزاداروں، جب علی اصغر کا سر نیزے پر بازار میں آیا، عورتوں نے دیکھا، کہنے لگی دعا کرو کہ اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ شہزادی نے آواز دے کر کہا بد نصیب ماں زندہ ہے، ہائے علی اصغر،